الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ذکر حظ الانثیین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، پڑھتے دلوں کو قاری نیاز احمد چشتی کا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت حساس موضوع ہے، بہت سینسیٹیو موضوع ہے۔ اس موضوع پہ بہت کم علماء کرام نے گفتگو کی ہے، اگر کی ہے تو مبہم انداز میں کی ہے، واضح نہیں کی۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں جو بھی مسئلہ آپ کو بتاؤں یا پوائنٹ آؤٹ کروں تو وہ واضح کلیئر ہو، قرآن اور سنت کی روشنی میں، کوئی مسلکی نہ ہو، کوئی اختلافی نہ ہو، کسی کی عزت نفس مجروح کرنے والا نہ ہو، سبسکرائب کرنا مقصود نہ ہو، کیش کرنا اپنے آپ کو مقصود کرنا نہ ہو، لائک لینا مقصود نہ ہو۔ اگر ہماری ویڈیو میں جان ہوئی تو آپ خود بخود کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے فن خان قسم کے لوگ، امیر کبیر لوگ، کوٹھیوں والے لوگ بہت زبردست طریقے سے طلیسمہ کرتے ہیں، دسمہ کرتے ہیں، ساتہ کرتے ہیں اور بڑا عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جنازہ پڑھایا اسی چمن شاہ قبرستان میں، میرا تعلق، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں علامہ صاحب کون ہے؟ دوستو، میں کراچی سے فارغ التحصیل ہوں، جامعہ حمایت الاسلام فرنگی ٹاؤن سے، اور مفتی دلدار سیالوی صاحب جو ہے نا وہ میرے استاد ہیں، اور اس وقت میں گجرانوالہ میں خطیب ہوں، جامع مسجد رضاکیہ نقشبندیہ کا، الحمدللہ آپ کے دعاؤں سے۔ میں جنازہ پڑھا رہا تھا تو میں نے ایک مسئلہ اس میں عرض کر دیا کہ جتنے بھی احباب یہاں جمع ہیں، سن لیں، سماعت فرما لیں کہ آپ کروڑ روپے کا خرچہ کریں، دے کے چڑھا دیں، اور آپ سمجھیں کہ آپ کا والد بخشا گیا۔ جب تک وراثت کو برابر تقسیم نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ کے والد کو قبر میں روک کے رکھے گا، کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے العدل، اللہ عدل کرنے والا ہے۔ اللہ کی جو صفت عدل کرنے کی ہے نا، تو اللہ ایک ایک ذرے کا عدل فرمائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر ہر بندہ حساب دے گا۔ کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، ہر جان اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے۔ باب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تک ہر نبی وہاں کھڑا ہوگا، اور اپنے اعمال کو لے کر ہر نبی، ہر صالح، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر ابدال، ہر بندہ وہاں کھڑا ہوگا کہ پاک پروردگار نے کیسا فیصلہ فرمایا۔ غور سے سنیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر قرآن میں ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ ہم نے فرض سمجھ لیا، نماز بھی پڑھنا شروع کر دی، زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دی۔ ہم نے پڑھا قرآن میں کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ہم حج کرنے بھی چلے گئے، عمرہ کرنے بھی چلے گئے۔ کثرت سے لوگ تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ہر ماہ رمضان کو مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ میں گزارتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت مال دیا، سخاوت کرتے ہیں، لیکن اصل برائی یہ ہے کہ وہی نمازی لوگ، وہی حاجی لوگ، وہی غازی لوگ، وہی سخی لوگ جب بیٹی کو حصہ دینے کی باری آتی ہے تو وہ قرآن کیوں نہیں کھولتے؟ قرآن میں حکم نہیں ہے کیا؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب، قرآن میں کوئی ایسا پہلو ہے ہی نہیں جس پہ قرآن نے گفتگو نہ فرمائی ہو، وضاحت نہ فرمائی ہو، کوئی مسئلے کو واضح نہ فرمایا ہو۔ جس طرح نماز کا حکم قرآن میں ہے، ہم نے مان لیا، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہم نے مان لیا، حج کا حکم قرآن میں ہم نے مان لیا، صدقہ خیرات کا حکم قرآن میں ہم نے مان لیا، سیم ویسے ہی ایز اٹ بیٹے اور بیٹی کا حکم بھی قرآن میں، ہم نے اس کو کیوں نہیں مانا؟ معاشرہ کتنی منافقانہ رویش پہ چل گیا، کیسے کیسے لوگ ہیں، داڑھیوں والے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ، جس قسم کے لوگ بھی ہیں، اس معاملے میں وہ چپ کیوں ہیں؟ عورت مرد بھی آپ نے دیکھا، اس میں اگر عورت یہ کہتی نا کہ مجھے میری وراثت کا حصہ دو، تو چشتی خود آگے بڑھ کے ان کو سلوٹ پیش کرتا کہ قرآن کے مطابق کہہ رہی ہے، مثل ذکر حظ الانثیین،
انہوں نے اس کا سینیریو بھی چینج کر دیا، کچھ نہ کچھ اور لکھ دیا، یہ کرو میں کھانا گرم نہیں کروں گی میں فلاں، یہ ٹاپک ہی نہیں تھا۔ عورت اگر کہتی کہ مجھے ماں سمجھو، ماں ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ عورت اگر کہتی کہ مجھے بیٹی سمجھو تو کریم آقا کھڑے ہوتے تھے فاطمہ الزہرا کے لیے۔ عورت اگر کہتی کہ میرا بھائی یہ رائٹ ہے میرا کہ 2 حصے تمہیں دے دیے اور 1 حصہ مجھے، مثل ذاکر حظ الانثیین، پی ایچ ڈی ہولڈر میری بیٹی آگے بڑھتی کہتی میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، علامہ بتاؤ، ہمارا مولویوں کو گروان پکڑ کے پوچھتے، ہم بتاتے کہ قرآن نے یہ جو حکم دیا ہے یہ لازم ہے۔ اب ہوگا کیا اگر اپنی زندگی میں بحیثیت باپ ہم اپنی اولاد کو ترکہ تقسیم کریں؟ وہ ترکہ نہیں ہوگا، وہ ہبہ ہوگا، تحفہ ہوگا، سب کو برابر ایکول دیں گے، بیٹیوں اور بیٹوں کو۔ باپ کے مرنے کے بعد ترکہ ہوگا۔ ترکہ کہتے ہیں ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ جب باپ فوت ہوا جو چھوڑا ہے مال وہ 1/2 حصہ ہے، 2 حصے بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی کو۔ اور جو اپنی زندگی میں باپ دے، ماں دے، تو اس میں وہ تخصیص نہیں کر سکتی کہ میں بیٹے کو زیادہ دے دوں، بیٹی کو کم دے دوں۔ واقعہ یاد آ گیا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی فی قدمین، میں نے آج اپنی اولاد میں پیسے بانٹے اور میں نے اپنے کو ایک بیٹے کو اس سے بہت زیادہ پیار تھا، جیسے ہمارے معاشرے میں اے جی چھوٹا ہے، اے کول رہتا ہے، اے خدمت کرتا ہے، انہوں اسی سے بہت دے دینے۔ تو اس صحابی نے کہا میں نے چھوٹے بیٹے کو زیادہ پیسے دے دیے۔ تو کریم آقا نے کیا فرمایا؟ غور سے سنو۔ فرمایا ایک تو آپ نے ظلم کیا اور دوسرا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہے کہ قیامت والے دن میں گواہی دوں کہ اس نے ناانصافی برتی۔ اٹھ اور جا کر سب کے ساتھ برابر ایک جیسا سلوک کر، خدمت کا سب کا برابر حق ہے اور آپ کا تحفے دینے کا بھی برابر حق ہے۔ دوستو سمجھو، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دیگے نہ چڑھاؤ، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ نفلی صدقہ خیرات ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ یہ جو میت کا کھانا ہے نا، یہ صرف غرباء کے لیے ہے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے، وہ نفلی صدقہ خیرات ہے۔ اللہ کی طرف سے جب وہ حکم ہی نہیں ہے، حکم تو زکوٰۃ کا ہے، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب، یہ تو حکم ہی نہیں ہے، یہ ہم کرتے ہیں اخلاص کی وجہ سے۔ میت بخشی جائے ثواب وہ اللہ دینے والا ہے۔ لیکن ترکے کی تقسیم اگر صحیح نہ ہوئی، بیٹوں کو دکانیں مل گئی، بینک بیلنس مل گیا، ایک بیٹی رہ گئی، ہاں مسئلہ سماعت فرمائے۔ کچھ لوگ سیاںا بننے کی کوشش کرتے کیا کہتے ہیں چشتی صاحب ہم نے بیٹی کی شادی کی، ہم نے جہیز دیا، یاد رکھیں جہیز میں آپ کروڑ روپیہ دے دیں، وہ نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ حکم ہے، اور بیٹی کا آپ نے 10,000 روپیہ ترکے میں سے روک لیا باپ کے مرنے کے بعد، جو اس کا رائٹ تھا قرآن نے بتایا، تو آپ سے 10,000 کے متعلق پوچھ گچھ ضرور ہوگی، اس کروڑ کے متعلق حساب ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر بیٹی کو پڑھایا تو نہ نفقے میں تھا، آپ نے اگر اس کو یونیورسٹی تک پڑھایا تو وہ آپ کی ذمہ داری میں تھا، آپ کے اخلاق میں تھا، آپ نے شادی کی تو آپ کی ذمہ داری میں تھا، لیکن جہیز کی مد میں پیسے دیے، تعلیم کی مد میں پیسے دیے، تو وہ ترکے والا جو اس کا حصہ ہے وہ برابر ہے۔ پھر کچھ نالائق ایسا بھی کرتے ہیں کہ بہنیں جب حصہ مانگے دے تو دیتے ہیں، وہ پھر بھابیاں کہتی ہیں اب پھر ہمارے در پہ نہ آنا، بس ہمارا تیرا رشتہ ختم۔ کیوں ختم؟ وہ تو قرآن نے دیا نا، وہ دے دو، اس کے بعد اپنی جیب سے دو گے تو وہ احسان ہے، وہ اخلاق ہے، وہ مہربانی ہے، وہ محبت ہے۔ یاد رکھیں ہر بیٹی کا حق ہے۔ میت کا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو تو پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، باقی جو بچ جائے لین دین کا حساب کرو، اور 1/3 یہ بھی یاد رکھیں لین دین اگر کسی میت کا ہو تو ساری ترکہ نہیں دینا، سارے پیسے نہیں دینے، قرآن نے حکم دیا ہے، یوصیکم اللہ، یہاں سے پڑھیں تو حکم ہے کہ 1/3 وہ چاہے پورا آئے یا نہ آئے، 2 حصے اولاد میں تقسیم کریں، تیسرا حصہ جو ہے وہ قرض داروں کو دے دیں، وہ پورا اگر نہ ہو تو ہاتھ باندھ کے کہیں گے بھائی ہم نے اپنی گردن آگ چھڑوانی ہے، ابا نے اپنی آگ چھڑوانی ہے، تو آپ ابا سے قیامت والے دن لے لینا، ہم حقدار نہیں ہیں۔ کچھ لوگ بیٹے محبت میں کہتے ہیں کہ یار ہمارے ابا کو عذاب نہ ہو، یا وہ پریشان نہ ہو، یا اس کے گردن پہ بھار نہ ہو، وہ اپنی جائیداد تک بیچ دیتے ہیں، کاریں گاڑیاں سب۔ ایسا حکم نہیں ہے دوستو، سمجھو، مہربانی کرو اپنی بیٹیوں کو حصہ دو، مثل ذاکر حظ الانثیین، 2 حصے بیٹے کے ہیں، 1 حصہ بیٹی کا ہے۔ یہ نماز بھی کامل ہوگی، روزہ بھی کامل ہوگا، حج بھی کامل ہوگا، زکوٰۃ بھی کامل ہوگی، صدقہ خیرات بھی قبول ہوگا اگر بیٹیوں کو حصہ دیں گے۔ بیٹیاں بھی خوش، رب بھی خوش، رب کا رسول بھی خوش، اور ہمارا ضمیر بھی مطمئن، اور ابا بھی بخشا جائے گا۔ ہو سکے تو میری اس بات کو پلے باندھو، اگر ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔
آمین. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.